أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. صدق اللہ العظیم. حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خالق انام کے بعد سورۃ توبہ کی آیت نمبر 113 اور 114 تلاوت کی گئی ہیں، جو 11ویں پارے کے تیسرے رکوع میں ہے. اس سے پہلی آیت کریمہ میں بتایا گیا کہ وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے والے ہیں، جن کا سودا اللہ نے کر لیا ہے کہ ان کی جان مال خرید لیے ہیں جنت کے بدلے میں، وہ ایسے ہیں کہ تائبون توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، حمد و ثنا اللہ کی کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، رکوع اور سجدے کرتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں، بھلائی کا حکم دینے والے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات، اس کی حدوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور مومنوں کو خوشخبری دے دو کہ ان کا انجام اچھا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ان کے لیے ہیں. آپ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی اور ایمان والوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے، لائق نہیں ہے، مناسب نہیں ہے وہ مشرکوں، بت پرستوں، کافروں کے لیے بخشش کی دعا مانگیں. اس کے ضمن میں آتا ہے آقا کریم رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے لیے دعا کی تو اللہ کریم نے منع فرما دیا. فرمایا کہ ایمان والوں کو یہ جائز نہیں ہے کہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں جو کفر پر مر جاتے ہیں. پہلے زندگی میں ان کی دعا کرنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی توفیق دے دے اور بخش دے. دونوں باتیں آتی ہیں اس میں. جب ایمان کے بغیر چلا گیا اور اس کو پتہ یقینی بات ہے کہ ایمان کے بغیر چلا گیا ہے، اس کے لیے بخشش کی دعا نہیں کرتے. اس لیے کسی ایسے شخص کی جس کا عقیدہ کفریہ ہوتا ہے جنازہ نہیں پڑھتے، اس کے لیے بخشش کی دعا نہیں کرتے، فاتحہ خوانی نہیں کرتے. اور وہ قانونی قربا، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار بھی کیوں نہ ہو، اپنا بہت قریبی رشتہ دار ہے اور اس کے باوجود وہ کفر پر مرا ہے، بدعقیدگی اس کی ایسی ہے کہ جو کفر پر لے جاتی ہے، تو اس کے لیے جنازہ پڑھنا، دعا کرنا منع ہے. من بعد ما تبین لهم انہ الحق انہم اصحاب الجحیم. اس کے بعد کہ واضح ہو چکا ہے کہ وہ جہنمی ہیں، جہنم میں جانے والے، دوزخ میں جانے والے ہیں کفر پر مرنے کی وجہ سے، تو پھر اس کے لیے دعا کرنا بنتا ہی نہیں ہے کسی صورت کی. ایک صاحب دعا کر رہے تھے اپنے والدین کے لیے جو کہ کفر پر مر چکے تھے، بت پرستی پر. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ جو کافر مر جاتا ہے اس کے لیے دعا تو نہیں کرتے، کہ اپنا ماں باپ ہی کیوں نہ ہو. اس بندے نے کہا کہ جناب آپ کو پتہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے لیے دعا کرتے تھے جبکہ وہ کافر تھا. اللہ کریم نے اس کا جواب دیا ہے کہ ما کان استغفار ابراہیم لأبیہ الا موعظۃ وعدہا ایاہ. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے یعنی کہ چچا آزر سے وعدہ کیا تھا کہ تو ایمان لیا میں تیرے واسطے بخشش کی دعا کروں گا. وعدے کے سبب سے وہ دعا کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ایمان کی دعوت اس کو دیتے تھے. تو میں کہ اس نے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا، اس واسطے دعا کرتے تھے، ورنہ ابراہیم علیہ السلام بھی دعا نہ کرتے
اگر انہیں اس بات کا یقین ہو جاتا کہ یہ ایمان پر مرنے والا نہیں ہے، فلما تبین لہ، جب ان کے اوپر یہ بات کھل گئی واضح ہو گئی، ظاہر ہو گیا، انہ عدو للہ، تو اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، یہ دشمن ہے، چچا جو ہے حاضر بت پرست ہے، اللہ کا دشمن ہے، جب واضح ہوگی بات کہ یہ باز نہیں آنے والا ہے، تبرع منہ، اس سے تعلق توڑ دیا، اس سے بری ذمہ ہو گئے، اس سے الگ ہو گئے۔ اور ویسے ان ابراہیم لأواہ حلیم، ابراہیم علیہ السلام ویسے تو بڑی آہیں بھرنے والے، بڑے بردبار ہیں، جس قدر انہوں نے آہیں بھری ہیں، آہیں بھر بھر کے انہوں نے اپنے آنکھوں کو کمزور کر لیا ہے، اور یہ کہ ان کا کام تھا اللہ تک بارگاہ میں روتے رہنا، درخواست کرتے رہنا، عرض گزارش کرتے رہنا، معافی مانگتے رہنا، تو وہ بہت آہیں بھرنے والے اور بردبار تحمل مزاج تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں عظم مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔